سبحان اللہ بحمدہ۔ میرے خاندانی بزرگ عارف باللہ صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام، یہ مناجات، یہ حمد ہم نے پڑھی، اللہ پاک ہماری طرف سے قبول فرمائے اور ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ ماہ محرم الحرام کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ قرآن مجید کی سورہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ومن والہ نے لقمان حکیم کا ذکر فرمایا ہے۔ مشہور گزرے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ جمہور علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں، اپنے وقت کے بڑے دانا اور حکیم اور بزرگ کہنا چاہیے، اللہ والے ولی گزرے ہیں۔ ولایت میں تو کوئی شبہ نہیں، نبی نہیں، ولی، حکیم، دانا، بزرگ گزرے ہیں جن کا ذکر اللہ نے یہاں کیا، اور ان کے نام کے ساتھ کیا۔ لقمان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ ان کا زمانہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، یہ دونوں ہم عصر ہیں۔ حضرت لقمان اپنے وقت میں قاضی بھی رہے، منصب قضا پر فائز رہے، فیصلے فرماتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمایا، مبعوث کیا، تو انہوں نے منصب قضا چھوڑ دی اور یہ فرمایا کہ ان کا موجود ہونا کافی ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا خود بحیثیت نبی کے موجود ہونا کافی ہے، تو منصب قضا چھوڑ دی۔ مگر دانائی، حکمت یہ مشہور ہے ان کی۔ اور اس سورہ میں، سورہ لقمان میں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی یہ تو 3 ہیں، اس سے قبل جو آیات گزری ہیں ان میں بھی ہیں شرک سے بچنے کی تعلیم، اور بھی نصیحتیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع لایا، یعنی اللہ کی طرف جو رجوع کرے اس کی طرف چل۔ اس طرح کی برائیوں سے بچنے کی تعلیمات یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ علماء نے فرمایا کہ ان کی اس نصیحتوں میں ہمارے لیے تعلیم ہے۔ بظاہر تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیے، یہ تعلیمات دی ہیں بیٹے کو، اپنے سگے بیٹے کو، لیکن تعلیم سب کے لیے۔ جب تک قرآن پڑھنے والا یہ آیات پڑھے گا اور اگر اس کا ترجمہ دیکھے گا تو اس کو یہ تعلیم ملے گی، تو یہ تعلیم جو ہے رہتی دنیا تک جاری رہے گی۔ دیکھیں یہ ہے بات کہ ایک وقت میں
ایک اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اور آج ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ جاری رکھ رہا ہے نا. قرآن میں ثبت ہو گئی نا، یہ قرآن کے اندر محفوظ ہو گئی. اب قرآن پڑھنے والا بغیر ان کے پڑھے ہوئے تو قرآن ختم کر نہیں سکتا، چاہے وہ تراویح میں قرآن سنائے، چاہے وہ گھر میں پڑھے. جب قرآن ختم کرنا چاہے گا، تمام کرنا چاہے گا قرآن کو، ان آیات کو پڑھے بغیر کیسے کرے گا؟ جب ان آیات کو پڑھے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو تعلیم سب کے لیے. کیا تعلیم ہے؟ صرف 3 آیات شریفہ پڑھی میں نے. یا بنیا، حضرت لقمان فرما رہے اپنے بیٹے کو. بیٹے کے بھی مختلف نام روایات میں آئی ہیں، الگ الگ ہے، کوئی نہ کوئی ایک نام تو ہوگا اس کا، لیکن لقمان کا نام اپنی جگہ مشہور ہے. لقمان حکیم کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز برپا رکھ، یعنی نماز قائم رکھ. ایک یہ نصیحت کی. نماز جو ہے وہ ہر نبی کی شریعت میں رہی ہے، اپنے اپنے انداز سے. جیسے شریعت محمدی میں بھی پہلے نماز 5 وقتہ نہیں تھی، سفر معراج میں فرض ہوئی، لیکن اس سے پہلے 2 وقت جاری تھی. ایسے ہی گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں نماز رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کو جوڑے رکھتی ہے. جیسے دعا جوڑے رکھتی ہے، تعلق قائم کرتی ہے اللہ کے ساتھ بندے کا، ایسے نماز بھی بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، جوڑتی ہے. تو نماز ہر شریعہ میں رہی ہے. تو حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت میں یہ فرمایا. قرآن کے الفاظ ہیں یہ جو آپ سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، یعنی نماز جاری رکھ. ایک بار نہیں، جاری رکھ. قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو استقامت کے ساتھ پکڑ کر رکھ، مضبوط رکھ، کبھی کبھار نہیں بلکہ مستقل رکھ. یہ ہے قائم کرنا. قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کو حکم آیا ہے تو اقیم الصلاۃ کے حوالے سے آیا ہے کہ نماز کو قائم رکھو، یعنی جاری رکھو. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تم کھانا جاری نہیں رکھتے؟ دیکھا کبھی کسی کو کہ کوئی ایک وقت کھاتا ہے پھر نہیں کھاتا، ایک دن کھاتا ہے پھر نہیں کھاتا؟ نہیں. اسے تو جب کھانے کو تو بولے گا لاؤ بسم اللہ، ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا. مثال دے رہا ہوں کہ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی کہیں کھانا کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی کھا لیں گے؟ نہیں. 3 وقت چاہیے کھانا ہمیں، شام میں کچھ چائے بھی چاہیے، کوئی ساتھ میں سموسے پکوڑے ہو تو بسم اللہ، اچھی بات ہے. ہاں تو کبھی کبھی ہے؟ نہیں، روزانہ ہے. وہ جسم کی غذا ہے اور نماز روح کی غذا ہے. تو اگر جسم کو روزانہ غذا چاہیے ورنہ جسم کمزور ہو جائے گا، تو روح کو بھی روزانہ غذا چاہیے ورنہ روح کمزور ہو جائے گی. روح تمہاری ضعیف ہو جائے گی، یعنی روحانی طاقت تمہاری مردہ ہو جائے گی. جسم تو جسم ہے، اس کو تو ایک دن فنا ہونا ہی ہے.
روح کو باقی رہنا ہے، تو روح کو باقی رکھنے کے لیے عبادات میں سے جو ایک بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے. وہ ہمارے لیے 5 وقت کی فرض نماز ہے. نوافل علیحدہ ہیں، نفلی نمازیں علیحدہ ہیں، تہجد وغیرہ، اشراق، چاشت، اوابین، فلاں فلاں، یہ الگ ہے. تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ الگ الگ نمازیں ہیں. مگر 5 وقتہ نماز، اس پر زور ہے کہ یہ قائم رکھ. یا بنیا اقم الصلاۃ. اب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں یہ اپنے لیے ہے، تمہاری نماز تمہارے لیے. جیسے نماز میں نیابت نہیں ہے، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میری جگہ آپ نماز پڑھ لو. آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری جگہ نماز پڑھ لیں، نہیں ہو سکتا. نماز تو اپنی پڑھنی ہے، نیابت نہیں ہو سکتی. اس میں حج میں ہو سکتی ہے، عمرے میں ہو سکتی ہے، نماز میں نہیں ہو سکتی. نماز تو اپنی اپنی پڑھنی ہے. تو نماز اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے لیے ہے نا. اب حضرت لقمان نے جو اگلی وصیت کی نصیحت کی اپنے بیٹے کو نماز کے بعد، وہ کیا کی؟ وہ دوسرے کے لیے کی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر. یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہ دوسرے کے لیے. پہلی بات اپنے لیے کہ تو نماز پڑھ تو تو اپنے لیے کرے گا فائدہ، تیری نماز کا فائدہ تجھے پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں. لیکن اب جو نصیحت کی وہ یہ کی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب جو نصیحت ہے وہ یہ کہ وہ سب کے لیے، دوسرے کے لیے، کہ کیا کر؟ اچھی بات کا حکم دے اور وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے روک، منع کر. یہ روکنا حدیث پاک میں ہے کہ 3 طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ ہاتھ سے روکے برائی کو، اگر روک سکتا ہے. نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. دوسرا درجہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے. فرمایا یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا. ایمان کی نشانی ہے یہ بھی ادنا درجے والی. کیوں؟ کہ کچھ تو ہے. تمہیں کوئی ہاتھ سے نہیں روکنے دیتا برائی، تمہارا عذر قبول ہے. تم کہہ سکتے ہو میں نہیں روک سکتا بھائی، میں حاکم نہیں ہوں، میں کوئی طاقتور بندہ نہیں ہوں کہ کسی کو ہاتھ سے روک دوں. چلو ٹھیک ہے، تمہاری معذرت قبول. تم اگر کہو میں زبان سے بھی نہیں روک سکتا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو تمہاری معذرت قبول. مگر کسی کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دل میں بھی برا نہیں سمجھ سکتا برائی کو، پھر تم جھوٹے ہو گئے. تم دل میں بھی برا نہیں سمجھ سکتے، اتنے تم لاچار ہو. دل میں تو برا سمجھو، ناگوار محسوس کرو، کراہت محسوس کرو. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہے اللہ کے پاس، اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہوگا. ادنا درجے کا نشانی ہے ایمان کی ہے دل میں برا محسوس کرنا، مگر کرو. تو حضرت لقمان نے دوسری نصیحت کیا کی؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر. ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہر معاشرے میں اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی، آج بھی ہے. اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا. نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، وہ تو ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. روزے ہم رکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے لیے رکھ رہے ہیں.
تو کیا ہوا؟ وہ تو اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے تو جانور بھی کرتا ہے، جانور بھی یہ شعور رکھتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کھانا کہاں سے لینا ہے؟ جہاں اس کو لگے گا کھانا مل سکتا ہے وہاں جائے گا کھانا کھانے کے لیے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے مثنوی میں فرمایا کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے، حالانکہ خود مچھلی ہے، مگر بڑی ہے چھوٹی کو کھا لیتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے وہی خوراک رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے، تو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے۔ تو انسان اپنی ذات کے لیے تو منافع تلاش کرتا ہے، یہ تو کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے کھانا ڈھونڈنا، اپنی ذات کے لیے پینا تلاش کرنا، اپنی ذات کے لیے لباس تلاش کرنا، اپنی ذات کے لیے آرام تلاش کرنا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی ہر ایک کو، کرے گا بندہ۔ بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے کے حق میں کوئی نیکی کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے، کچھ تبلیغ کرے۔ تبلیغ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کر کرے، ہر ایک کے پاس ممبر تو نہیں ہے نا، نہ ہر ایک کے پاس محراب ہے، نہ ہر ایک خطابت کا زور رکھتا ہے، لیکن تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ کچھ بولنا، کچھ زبان ہلانا، یہ تو کر سکتے ہو تو یہ کرو۔ چنانچہ معاشرے میں ہر وقت اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، یہ ہمیشہ اس کی گنجائش موجود ہے اور رہے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس سے ذرا پہلو تہی کرتے ہیں، یعنی بچتے ہیں یا اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو، ایک بندہ ظلم کر رہا ہو، ایک، اور 20 بندے کھڑے ہوئے، تو 20 بندوں میں سے اگر 10 بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں تو ظلم رک سکتا ہے، نہیں روکتے، صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کر، یعنی روک برا کرنے والے کو، منع کر، اس کو روک ظلم سے۔ تو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں رات دن، کہ اگر ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، 10 بندے اگر اس کو پکڑ لیں گے وہ کچھ نہیں کر سکتا، بھاگ جائے گا، مگر کرتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ جانے، ظالم جانے، مظلوم جانے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا حدیث میں کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو فرمایا ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے، یہ مدد ہے اس کی، یہ اس کی مدد ہے کہ تم اس کو بچا رہے ہو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے اس کو بچا رہے ہو، ظالم کو، تو بچاؤ، کوشش کرو۔ تو حضرت لقمان نے پہلی نصیحت تو نماز کی بیٹے کو۔ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ نصیحتیں اور وصیتیں اپنے گھر سے شروع ہوتی ہیں، بعد میں باہر ہوتی ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ صدقہ، جو خیرات، فرمایا اس کا آغاز اپنے گھر سے کر، اپنے اہل و عیال سے کر، یعنی ان پر پہلے خرچ کر، اپنے بیوی بچوں پر پہلے خرچ کر، پھر باہر خرچ کر۔ صدقے کا آغاز فرمایا اپنے گھر سے کر۔ تو ایسے ہی نصیحت کا، وصیت کا، ہدایت کا
تبلیغ کا آغاز پہلے اپنے گھر سے کر، اپنے بچوں کو نصیحت کر، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، یا بھائیوں کو یا بہنوں کو، گھر والوں کو پہلے اپنی نصیحت سے واقف کر، بتا ان کو بات، پھر باہر کر۔ تو دوسری نصیحت، پہلے نماز کی ہوئی پہلی وصیت نصیحت، اور دوسری ہوئی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ پھر کیا فرمایا دیکھیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت اس پر پڑے اس پر صبر کر۔ یعنی یہ جو دو کام ہے نا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس میں تجھ پر کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے۔ کوئی تجھے بولے گا بھائی تم کون ہو، تو برداشت کر۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی ظالم گروہ کو کہے گا بھائی تو کون ہے، تو برداشت کر اس کو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھ پر جو مصیبت پڑے، افتاد پڑے، اس کو برداشت کر، صبر کر اس پر۔ لوگوں کی باتوں پر پریشان مت ہو۔ مرزا غالب گزرے، ایک شاعر ہندوستان کے، انہوں نے کہا ہے، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، یعنی ان کے شعر کا مصرع ہے، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کسی نہ کسی اچھے بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی برا ضرور لگ جاتا ہے ٹانگیں کھینچنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ اس کو حسد پیدا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو اچھا نہیں کر رہا، یہ کیوں اچھا کرے، اسے بھی روکو اچھائی سے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ میں یہ تعلیم ہے کہ اچھائی کے راستے میں، نیکی کے راستے میں تجھ پر جو پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، اس پہ صبر کر، گھبرا مت، یا پیچھے مت ہٹ جا، نیکی سے پیچھے مت ہٹ، لگا رہے، لگا رہے، اللہ تعالیٰ تیرا راستہ آسان کرے گا، مگر تو لگا رہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ میں بہت بڑی تعلیم ہے، کیونکہ صبر کی تعلیم دے رہا ہے اللہ، اور صبر کا فقدان ہمارے ہاں بہت نظر آتا ہے۔ صبر اٹھتا جا رہا ہے، ہر معاملے میں بہت قلت ہو گئی ہے صبر کی، پیشنس، برداشت کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ برداشت کی قوت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی۔ دیکھ لینا، لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھ پر جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا، پریشان ہو کر اللہ سے شکوہ مت کرنا، اللہ سے بدگمانی مت کرنا، یا اللہ کا در مت چھوڑنا، لگا رہنا، لگے رہنا، یہ بڑی بات ہے۔ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، اللہ والوں کا راستہ ایسے نہیں اللہ والا بن جاتا کوئی، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت مشقت پر قائم رہنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے قریب رہتا ہے۔ تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ پھر کیا فرمایا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام ہے، یعنی یہ جو نصیحتیں ہیں جن باتوں کی، یہ ہمت کے کام ہے۔ نماز بھی ہمت کا کام ہے۔ اس دور میں اگر کوئی 5 وقت نماز پر قائم ہے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہمت ہے اس کی، اور خاص کر فجر، پھر عشاء، یہ 2 وقت تو ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ سے بھاری وقت ہیں، ان پر قائم رہنا یہ تو ہمت کی بات ہے۔ اللہ جس کو ہمت دے دے، نیت بندے کی ہونی چاہیے، پھر ہمت دینا اللہ کا کام ہے، نیت تو کرو،
کوشش تو کرو. ان ذالک من عزم الامور، فرمایا یہ بڑے عزم والے کام ہیں، بڑی پختہ ارادے والے، کہ ان پر ثابت قدم رہو، کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قائم رکھے گا انشاءاللہ. دیکھیے ہمت اللہ دیتا ہے، مگر نیت بندے کی ہوتی ہے کہ بندہ نیت تو کرے قائم رہنے کی. باندھے کمر تیار ہو توفیق بخشے گا خدا. ہمارے بزرگ کبھی کبھی یہ جملہ بھی فرماتے تھے، باندھے کمر تیار ہو توفیق بخشے گا خدا. میرے والد کا ایک کلام ہے جس میں اسی طرف اشارہ ہے، اٹھ اے مرید غوث ورا ہمت مرداں مدد خدا. اٹھ اے مرید غوث ورا ہمت مرداں مدد خدا. ساتھ ہے جب مرشد کی دعا ہمت مرداں مدد خدا. ساتھ ہے جب مرشد کی دعا ہمت مرداں مدد خدا. یہ تو مقولہ مشہور ہے، ہمت مرداں مدد خدا، کہ تم مرد بنو، ہمت کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. پھر کیا فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں؟ اگلی نصیحت کیا فرمائی؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا منہ مت موڑ، یعنی مغروری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنے چہرے کو مت پھیر. بات کرنے میں اخلاق کا مظاہرہ کر، حسن خلق. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. اگر مسواک حضور کی سنت ہے، اگر کوئی اور سنتیں رسول اللہ کی تم کو یاد ہیں تو پھر یہ سنت بھی یاد رکھو. بلند اخلاق، جس کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول آپ کا اخلاق بے شک بہت بلند ہے. یعنی آپ تو بہت بڑے اخلاق والے ہیں. آپ تو گالی بھی برداشت کر لیتے ہیں، آپ تو پتھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، آپ تو کوئی کچھ آپ کو کہتا ہے آپ برداشت کر لیتے ہیں. آپ کا اخلاق بڑا ہے. اگر اس پر بات کرنے پر آؤں میں حضور کے اخلاق پر تو الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن صرف آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں منہ مت موڑنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ تیرے سے کوئی بات کر رہا ہے تو منہ پھیر کر بات کر رہا ہے. یہ بے ادبی، یہ بدتمیزی میں شمار ہوگا. فیس ٹو فیس بات کر، آمنے سامنے بات کر. کوئی تجھ سے بات کر رہا ہے تو بھی اس کے سامنے رہ کر بات کر. مطلب یہ ہے کہ لاپرواہی کا مظاہرہ مت کر بات چیت کرنے میں. لاپرواہی کا مظاہرہ ہوگا یہ کہ کوئی تجھ سے بات کر رہا ہے تو ادھر دیکھ کے بات کر رہا ہے، تو ادھر دیکھ کے بات کر رہا ہے. ارے تو ادھر دیکھ جہاں سے تجھ سے بات کی جا رہی ہے، تاکہ اسے پتا چلے کہ تو اس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے. اسے بھی احساس ہونا اس بات کا. یہ لقمان حکیم نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، جو عمومی طور پر سب کے لیے. پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا ہوا مت چل. بیٹے کو مت بتا رہے کہ زمین پر اتراتا ہوا مت چل. مرحا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، چلنا تو تجھے زمین پر ہی ہے. کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو زمین پر ضرور چلے گا، اور کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو زمین میں جائے گا. دفن ہو کے کہاں جائے گا؟ زمین میں. خاک سے پیدا کیا ہے نا اللہ نے بندے کو، یا نہیں پیدا کیا؟ خاکی مخلوق ہے نا ہم.
تو جب خاک سے پیدا کیا ہے تو خاک میں ہی ہم کو ڈالنا بھی ہے اللہ کو. اللہ ہمیں خاک میں ڈالے گا. خاک میں جاتے ہیں ہم, ہمارے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے, منو مٹی. تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, کہ یہ جو زمین اللہ نے تجھے دی ہے چلنے کے لیے, اس پر اتراتا ہوا مت چل, یعنی سنبھل کر چل, غرور کے ساتھ مت چل, تکبر کے ساتھ مت چل, یا اپنی کوئی بڑائی کے ساتھ مت چل. تو کیا ہے اللہ کے سامنے, تو کیا اور تیری حقیقت کتنی. ایک منٹ نہیں لگے گا, اگر تیری سانس بند ہو جائے تو سب کچھ مٹی میں مل جائے گا. جب بندہ جب تک یہ غور نہ کرے اس وقت تک اس کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. جو بندہ اس طرف توجہ نہ کرے کہ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ میری جان میرے گلے میں آئے اور میرا خاتمہ, کہاں گئی میری بڑائی, کہاں گیا میرا غرور, کہاں گئی میری وہ اکڑ, کچھ پتہ نہیں چلے گا. لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے کندھے پر اپنے. ہاں, مرنے کے بعد کوئی خود چل سکتا ہے؟ نہیں نا. ارے دوسرے کے کاندھے پر لے جایا جاتا ہے نا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ کہاں گئی وہ تیری اکڑ جو تو زمین پر اتراوت چل رہا تھا, کہیں حکومت کے نشے میں, کہیں دولت کے نشے میں, کہیں شہرت کے نشے میں, کہیں طاقت کے نشے میں. کہاں گئی وہ طاقت تیری؟ اب تجھ کو کندھوں پر اٹھا کر لوگ لے کر جا رہے ہیں, تو خود نہیں چل سک رہا. تو لقمان حکیم نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اتراتا ہوا مت چل, مطلب یہ کہ عاجزی کے ساتھ چل. حدیث میں آتا ہے کہ نہ تو بالکل تیز چلو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں نہ آپ بہت تیز چلتے تھے نہ بالکل آہستہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بالکل ایسا جا رہا ہے جیسے کوئی بیمار چلتا ہے, تو فرمایا ایسا بھی مت چل, ٹھیک چل جیسے تجھے اللہ نے توفیق دی ہے. تو اعتدال کے راستے سے چل, درمیانہ راستہ چل, درمیانہ چال چل, یہ مطلب ہے. نہ بھاگ اور نہ بالکل لیٹ جا, صحیح طرح چل. اور چلنے کے اندر تواضع اختیار کر, عاجزی کے ساتھ چل زمین کے اوپر اللہ کی. اللہ نے زمین تجھے دی ہے چلنے کے لیے, تو زمین کا بھی ادب ہے, اور زمین کا ادب یہ ہے کہ تو زمین پر زور سے اترا کر پیر نہ مار, ہاں, اکڑ کے ساتھ زمین کے اوپر ٹھوکر نہ مار. وہی زمین ہے جس کو کھود کر تجھے دفنایا جائے گا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, فرمایا بے شک اللہ کو پسند نہیں کوئی اتراتا ہوا, فخر کرتا ہوا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو, یہ پسند ہے اللہ کو. لیکن فخر کرنا, اترانا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا, رہ جائے گا سب کچھ ادھر ہی آن کی آن میں. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. آہا, کیا فرما رہے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ہر باپ کے لیے ہے یہ بات کہ ہر باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرے. یہ جو قرآن مجید کی سورہ لقمان میں نصیحتیں بتا رہا ہوں نا, اس وقت پڑھ رہا ہوں, قرآن کا درس دے رہا ہوں, یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں, مگر یہ سب کے لیے, ہر باپ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں وقصد فی مشیکا, میانہ چال چل, درمیانی چال چل, یعنی ایسا مت کر کہ پتہ چلے کہ تو کوئی دیکھے تو کہہ رہے یار بڑا مغرور بندہ ہے, دیکھو کیا غرور سے چل رہا ہے. مت, ایسا مت کر. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, فرمایا اپنی آواز کچھ پست کر, یعنی بڑا خاموخواہ کے لیے زور زور سے مت چیخ, بلا وجہ, بلا وجہ مت چیخ, بغیر کسی وجہ کے مت چیخ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے. سفیان ثوری ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں, ولی اللہ, بڑے پائے کے مشہور بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر جانور اللہ کی تسبیح کرتا ہے, مگر گدھے کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی آواز بری آواز ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب گدھے کی آواز سنو, اس کو ہینگتا ہوا
آواز نکالتا ہو سنو تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ کون؟ گدھا، ڈونکی۔ تو گدھے کی آواز کی کیوں تشبیہ دی ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو؟ کہ وہ جو اس کی آواز ہے نا وہ کانوں کو کوئی بھلی نہیں لگتی۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے گدھے دوبارہ بول ایسی آواز۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی نے کہا یار گدھے کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے ذرا دوبارہ چلائیے؟ نہیں، بلکہ کان بند کر لے گا اپنے، یار گدھے کی آواز آ رہی ہے، کیوں کہ بری لگے گی آواز۔ تو مثال دی یہاں پر۔ اب دیکھیں حدیث میں کیا ہے، ایک ہے مرغ کی آواز۔ مرغ کی آواز پر حدیث یہ ہے کہ جب مرغ پکارے تو بڑھو یا اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو مرغ حدیث میں فرمایا وہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، فرشتے کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ خاص کر تہجد کے وقت آپ سنو مرغ اذان دیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، فرشتے کثرت سے اترتے ہیں زمین پر فجر کے وقت، تو مرغ کو نظر آ جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، وہ اذانیں دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب اس کی اذان سنو تو اللہ کا فضل مانگو۔ مگر گدھے کی آواز پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب گدھا آواز نکالے تو بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیات کریمہ کی تلاوت اور درس اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آیت نمبر 17، 18 اور 19 سورہ لقمان 21واں پارہ۔ حضرت لقمان حکیم جو نبی نہیں ولی تھے اللہ کے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے 3 نصیحتیں اس وقت بیان میں آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر قائم رکھے، اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔